أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر، ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب الماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آپ کے بہترین نتائج بہت زیادہ مبارک ہوں۔ آج تو میری آنکھیں ایسی ٹھنڈی ہوئی ہیں اور کئی بار نم بھی ہوئی ہیں خوشی سے اور احسان سے اور شکر سے۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد جتنے بھی میرے اسٹاف ممبرز ہیں ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کی کوشش نظر آ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی پیارے بچے بیٹھے ہیں الحمدللہ ان کی محنت بھی نظر آ رہی تھی۔ میں اپنے ساتھی اسٹاف سے یہی بات کر رہی تھی کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہماری یوتھ میں کتنا ٹیلنٹ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہاتھوں سے خوب خیر جاری کرے۔ ایک حدیث کے ساتھ اپنے اس میسج کو شروع کروں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے پھر وہ نصیحت وغیرہ کے ذریعے اس کی نگرانی نہیں کرتا تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ آج یہاں الحمدللہ مائیں بیٹھی ہیں اور ہمارے پیارے پیارے بچے بھی بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان بچوں سے کچھ اہم بات کرنا چاہوں گی۔ اس دعا کے ساتھ اس بات کو شروع کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں اور آپ سب اپنے والدین اور ٹیچرز کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں۔ ماشاءاللہ یہ بچے بڑے خاص ہیں، بہت اسپیشل بچے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، مدارس کے بہترین ماحول سے تربیت لینے والے ہیں۔ اب کچھ باتیں جو میں کہنے والی ہوں آپ سب سے، آپ سب نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اچھے سے اچھا بنانا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان بچے کی پہلی تربیت، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کا آغاز جس عبادت سے ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ تو آپ سب نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، اور خاص و خاص اپنے والدین سے یہ کہنا ہے کہ وہ آپ کو فجر میں بھی اٹھائیں۔ نماز کو صحیح طریقے پر پڑھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سے بچے ایسے ہوں گے کہ جن کو الحمدللہ نماز پڑھنا آتی ہے، لیکن کچھ بچے عمر میں کم ہونے کی وجہ سے ابھی نماز سیکھ رہے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے پیرنٹس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان کو سنہ طریقے پر نماز سکھائیں۔ تو پہلی بات کیا یاد رکھنی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اور 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ 1 وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کو وقت پر ادا کریں۔ دوسری اہم بات کہ روزانہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کوئی دن بھی آپ کا ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں آپ نے قرآن کو نہ پڑھا ہو۔ اگر آپ کے پاس کسی دن وقت کم ہے تو آپ بے شک آپ 2 آیات پڑھ لیں، لیکن قرآن ڈیلی بیسس پر پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر یہ کہ آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر سکتے ہیں جس کو آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنی نماز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو میں ان بچوں سے کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ساری بچیاں اپنے لباس کا بہت خیال کریں گی۔ ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے، اور ایسے کپڑے بھی نہیں پہننے جو ہمارے معاشرے میں لڑکے پہنتے ہیں۔ اس بات کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں تمام والدین سے یہاں پر خاص طور پر درخواست کروں گی کہ وہ اپنے بچوں کو ساتر اور کشادہ یعنی ڈھیلا ڈھالا لباس پہنائیں، کیونکہ بچے
پیدائشی طور پر حیا کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں، اور یہ لباس ان کی حیا کو قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے تاکہ بچپن ہی سے بچوں کے اندر حیا باقی رہے اور یہ اپنے وقار کے ساتھ بڑی ہوں۔ اگر بچوں کو ان کے والدین بے حیا لباس پہنائیں گے تو کل کو یہ نسلیں بگاڑ کا شکار ہو جائیں گی۔ جو بچیاں بڑی ہو چکی ہیں وہ لازمی طور پر حجاب کریں، کیونکہ حجاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم عورتوں پر لازم کیا ہے۔ چوتھی اہم ترین بات یہ کہ آپ سب بچوں نے اچھے اخلاق سیکھنے ہیں، کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے، کیسے بولیں گے، کیسے چلیں گے، ہر بھلائی کے کام میں سیدھا ہاتھ استعمال کریں گے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں گے، وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے، اور بہت سارے ایسے کام جو ہم دن بھر میں کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ صاف ستھرے رہیں گے، روزانہ نہانا ہے، اپنے کپڑوں کی صفائی کا، اپنے جسم کی صفائی کا خاص خیال کرنا ہے۔ اگر ہمارے ناخن بڑھ جائیں تو اس کو کاٹنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اسی طرح سے رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، واش روم وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے آداب بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اگر کوئی غلطی آپ سے ہو جائے تو فوراً سے اسے قبول کر لیں، فوراً سے اپنی غلطی کو مان لیں، اس کو ٹھیک کر لیں۔ پھر یہ کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، کیونکہ عمومی طور پر جب ہم ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ساتھیوں کا مذاق اڑا لیتے ہیں، جو کہ گناہ کی بات ہے۔ پھر اسی طرح سے بدتمیزی اور اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے۔ یاد رہیں گی یہ ساری باتیں انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سے گھر کو، راستوں کو، مدرسوں کو صاف رکھنا ہے، بلکہ اس کو صاف کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے اور برے دوستوں سے بچنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کون اچھا ہے، کون برا ہے۔ اچھے برے کی تمیز تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، تو برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لڑائی جھگڑے نہیں کرنے۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ بالکل بھی لڑائی اور جھگڑا نہ ہو۔ ایک اہم ترین بات جس کا آپ سب نے خیال کرنا ہے وہ یہ کہ جھوٹ بالکل نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جھوٹ بالکل نہیں بولیں گے اور صرف سچائی کا ہی بول بالا کریں گے، سچ بولیں گے، سچائی کا ساتھ دیں گے۔ ایک اور اہم چیز جو آپ سب بچوں سے کہنا چاہوں گی، بہت زیادہ کھیل کود کرنا بھی اچھا نہیں ہے، اور اسپیشلی آج کل جو موبائل کا استعمال ہے، بچے بہت زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو بیکار کر دیں گی۔ آپ کھیل سکتے ہیں اور آپ موبائل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اعتدال میں رہ کر۔ زیادہ ٹائم کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پڑھائی میں اور اچھے کاموں میں مصروف رکھنا ہے، تاکہ آپ اچھا پڑھ لکھ کر خود کو قابل بنا سکیں۔ اگر اپنا وقت ضائع کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو میں نے آپ کو کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا؟ آپ کو نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے اپنے ڈریسز کا خیال کرنا ہے، اپنے لباس کا خیال کرنا ہے، اور آپ کو اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یاد رکھیں گے یہ ساری باتیں؟ اچھا، صرف یاد رکھیں گے یا عمل میں بھی لائیں گے؟ عمل میں بھی لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ سب کی مدد کرے۔ یہاں الحمدللہ ہمارے پاس ان بچیوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ ہمارے لیے بڑے ہی معزز ہیں۔ آپ الحمدللہ نیک والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ الحمدللہ اللہ آپ کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور ان کے ہاتھوں سے خوب خیر جاری کرے۔ ہم استادوں کی طرف سے آپ سب کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے یہ دعا ہے۔ یہ بچے قوم کی امانت ہیں، یہ مستقبل کے امام ہیں، یہ امت کے قائد اور رہنما ہیں۔ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ بچے اگر صحیح تعلیم اور تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات والدین کو خوشی دیتی ہے، اور اگر بچے بگڑ جائیں تو یہ بات والدین اور خاندان کی رسوائی کا سبب ہے۔ اس لیے اسلام نے بچوں کی تربیت پر بڑا زور دیا ہے۔ ہم سب نے علم کے ساتھ عمل کرنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ کام بہت ضروری ہے، بچوں کی بہترین تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ماں باپ اپنے بچوں کی خاطر ہر دکھ اور سکھ برداشت کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ بچے ماں باپ اور استاد کی گردن میں ایک امانت ہے۔ آج ہم والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو مدرسے بھیج کر تربیت کا فرض ادا کر دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم ماؤں کو بھی علم سیکھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے بچے نیک اور صالح بنیں۔ یہ کوئی میریکل نہیں ہے کہ مدرسے بچے چلے جائیں گے تو نیک بن کر باہر نکلیں۔ نو ڈاؤٹ مدارس کا بہترین ماحول بچوں کو نیک بنانے میں بڑا ہی مددگار ہے، لیکن وہ مدرسے میں کچھ گھنٹے ہوتے ہیں، باقی سارا ٹائم وہ گھر میں ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنی ماں کو بدعمالیاں کرتا دیکھتے ہیں، بد اخلاقیاں کرتا دیکھتے ہیں، تو پھر ان کے اندر تربیت کا معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ماں اور باپ دونوں بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ماں کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے تربیت کے حوالے سے، کیونکہ والد روزگار کی تلاش میں پورا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں اور ماں بچوں کا پہلا اسکول ہے۔ اس لیے ماں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں۔ لیکن بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بالکل صاف شفاف ہوتا ہے۔ آپ ماں ہو کر اپنے بچوں کے دماغ پر جو کچھ بھی لکھیں گی وہ نقش ہو جائے گا، اور ایسا نقش ہوگا کہ ساری زندگی کے لیے باقی رہے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم مائیں اپنے بچوں میں خیر اور اصلاح کا بیج بوئیں، انہیں اچھا اور نیک ماحول گھر میں دیں اور ان کی عمدہ تربیت کریں، اور انہیں بری صحبت سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ایک بہت اہم بات جو میں ماؤں سے کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ بیجا غصہ نہ کریں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے بد اخلاقی کا راستہ نہ اپنائیں۔ بچوں کی تربیت اگر ہم اچھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہترین اخلاق اور نرم لہجہ اپنانا ضروری ہے، کیونکہ صبر اور حکمت کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک باپ کا کردار بھی بڑا ہی اہم ہے بچوں کی تربیت میں۔ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بڑی ہی قیمتی نصیحتیں کی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں والد کا بھی بڑا ہی اہم کردار ہے۔ بے شک وہ تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، لیکن والدین میں سے والد کو بچوں کے لیے کوالٹی ٹائم نکالنا ضروری ہے۔ جب تربیت باپ کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ بڑی ہی پاورفل ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بچے پوری کوشش کریں گے کہ اپنے عمل کو ٹھیک کریں۔ آپ سب بچوں نے اپنے پیرنٹس یعنی اپنے والدین اور اپنے ٹیچرز یعنی اساتذہ کرام کا احترام کرنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ آپ میں سے کسی کو بھی بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ مدرسے میں اور نہ گھر میں۔ اور سب سے زیادہ پیار سے آپ کو پتہ ہے کس سے بات کرنی ہے؟ اپنی ماں سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے اچھے سے کس سے بات کروں، کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے۔ کہا پھر میں سب سے اچھے سے کس سے بات کروں؟ مٹھاس سے بات کروں، اچھے اخلاق کے ساتھ رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے۔ تیسری بار بھی اس شخص نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں سے۔ پھر چوتھی بار جب اس شخص نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد سے۔ تو جب آپ بچے اپنی ماں سے بات کر رہے ہوں تو اس بات میں بہت ساری مٹھاس ملا دیا کریں، کیونکہ یہ ماں جو ہے یہ آپ کو نہیں اندازہ کہ کتنی قربانی کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ آپ کو یہ بات کا اندازہ تب ہوگا جب آپ خود بڑے ہو کر ماں بنیں گی کہ ایک ماں کتنی قربانی اٹھاتی ہے، کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔
انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بالکل بھی امی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ہے، ان کی ہر بات ماننی ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ یہاں جو والدین بیٹھے ہیں ان سے بھی میں یہی کہوں گی کہ تربیت میں اپنا اہم کردار ادا کریں، کیونکہ بچوں کی تربیت والدین پر بہت ہی بھاری ذمہ داری ہے، اور بہت زیادہ اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تو میری اولاد کو نیک اور صالح بنا، اللہ تعالیٰ تو میری نسلوں میں ایمان چلا، اللہ تعالیٰ تو میرے بچوں کو ہدایت پر مرتے دم تک قائم رکھ۔ ایسی بہت ساری دعائیں ہم ماؤں کو اپنے بچوں کے لیے کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں تمام آڈینس کا، بچوں کا، ٹیچرز کا، سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ آپ آئے اور الحمدللہ اس پروگرام کو انتہائی خوبصورت بنا دیا۔ الحمدللہ بچوں نے بڑی محنت کی، استادوں نے بڑی محنت کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کا دنیا والآخرہ میں اجر عطا فرمائے۔ آپ خوب بھلائیاں سمیٹیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفوق الروابي